روایت بیان کی ہے، یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں جو علماء دیوبند کا فتویٰ ہے۔ اسی طرح یہ کہتے ہیں جی بہقی اور ابن ابی شیبہ میں ایک دوسری روایت ہے مالک الدار سے، ٹھیک ہے، کہ کیا ہوا ہے کہ جی لوگوں کو حضرت عمر کے زمانے میں کہا پہنچا تو ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے رسول اللہ، امت کے لیے جو ہے وہ بارش طلب کریں کیونکہ وہ آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے وسلم اس کے خواب میں آئے اور کہا کہ حضرت عمر کے پاس آؤ اور انہیں سلام کہو اور اس کی خبر دو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ حضرت عمر والی روایت صحیح ہے کہ انہوں نے چچا کو جو ہے وہ صحیح مسلم کی روایت ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بندہ قبر پہ گیا ہے اور اس نے اللہ کے وسلم سے کہا ہے کہ آپ بارش کی دعا کریں، یہ روایت بھی جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو ہے وہ علامہ البانی نے اس کو توسل میں ذکر کیا اور کہا کہ یہ ضعیف ہے کیونکہ اس میں مالک الدار ہے جس کی عدالت اور ضبط معروف نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ وہی بات ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑا اور ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، امت کے لیے جو ہے وہ بارش طلب کریں، وہ ہلاک ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس کے خواب میں آ کے کہا کہ حضرت عمر کے پاس جاؤ۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ حضرت عمر کے پاس آ جاؤ، اور حضرت عمر کا فعل کیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایت کیا ہے، ضعیف ہے، علامہ البانی نے کہا۔ ہاں، آپ اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ جی بعض اہل علم نے اس کو صحیح بھی کہا ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ امام ابن کثیر علیہ الرحمہ نے اس روایت کے بارے میں کہا کہ اس کی سند قوی ہے، لیکن اس کی سند کو قوی بھی مان لیں تو پھر اس سے بھی توسل ثابت اس طرح سے نہیں ہو رہا، کیونکہ اللہ کے رسول نے اسے ہدایت کر دی کہ حضرت عمر کے پاس جاؤ، یعنی اسے سیدھا راستہ دکھا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے تو توسل ثابت نہیں ہو رہا، اس سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ توسل ٹھیک نہیں تھا، اس لیے اللہ کے رسول نے اسے سیدھا راستہ دکھایا۔ دوسری بات یہ ٹھیک ہے، اس طرح تو وہ صحابہ کرام کا واقعہ انہوں نے پیش کیا ہے کہ وہ میری گفتگو اس پہ آ چکی ہے آلریڈی۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ ایک بدو آیا، ایک شخص آیا حضور کی قبر پر اور آگر کہا کہ یا رسول اللہ استسقِ علی امتی کا فإنھم قد ہلکوا، یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا فرمائیں، امت ہلاک ہو رہی ہے۔ تو اس شخص نے آگے سے کہا کہ عمر کی طرف جاؤ۔ اللہ کے رسول خواب میں انہوں نے کہا کہ عمر کی طرف جاؤ۔ وہ ایک میری گفتگو آ چکی ہے، میں کیا ضمناً صرف عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس روایت کو ایک تو غلط پیش کیا، اس روایت میں ہرگز یہ الفاظ نہیں ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے پیش کیے ہیں، بلکہ روایت یہ ہے کہ ایک شخص آیا تو اس نے دعا کی اس طریقے سے کہ یا رسول اللہ استسقِ علی امتی کا فإنھم قد ہلکوا، فریاد کی میرے یا رسول اللہ آپ قبر سے اللہ کی برگاہ میں دعا فرمائیں، اللہ بارش دے۔ تو آگے سے اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ میرے غلام، حضور قبر میں تشریف فرما۔ شخص بعد میں آتا ہے اور کہا کہ میرے غلام تم جاؤ، تم لوگوں کو سراب کر دیا جائے گا اور تم لوگوں پر بارش برسا دی جائے گی، روایت کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد پھر اگلا جملہ یہ ہے کہ اور عمر کو جا کے بتا دو۔ یہ نہیں ہے کہ عمر یار ڈاکٹر صاحب کیا ہو گیا ہے آپ تو حدیثوں میں تعریفیں کرنے لگ گئے، آپ کہتے ہیں مرزا صاحب نے تعریفیں کی ہیں، وہ کام تو آپ نے شروع کر دیا ہے جب اپنے موقف کی بات آئی ہے۔ تو کہاں یہ روایت میں میرا چیلنج ہے اس بات پہ، اس روایت میں کہیں یہ لفظ ہے ہی نہیں کہ جب اس شخص نے دعا کی، کہا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کی برگاہ میں بارش کی دعا کریں، تو آگے سے اللہ کے رسول نے خواب میں کہا کہ جاؤ عمر کے پاس۔ تو یہ اللہ کے رسول نے کہاں کہا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے شخص تم سراب کر دیے جاؤ گے، تمہاری فریاد پوری کر دی جائے گی۔ پھر کہا کہ عمر کے جا کے کہو کہ وہ پریشان نہ ہو۔ یہ حدیث کی لفظ ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور اس کو کیا کہا کہ البانی نے کہا ہے ضعیف ہے۔ میں کہتا ہوں وہ پشاوری جوتی جو اس وقت ابن حجر کے مقابلے میں البانی کو پیش کرے، اس کو پہلے کان پکڑانے چاہیے، اس کو الف بے تے پڑھانی چاہیے، اور پشاوری جوتی کے ساتھ اس کی چترول بھی کرنی چاہیے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کے لیے الفاظ میں نہیں کہہ رہا، یہ اس شخص کے لیے، ہر اس شخص کے لیے کہہ رہا ہوں جو البانی اور زبیر مرزئی کے والجات پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس میں مالک دار ہیں، اور مالک دار کی روایت جو ہے وہ ڈاؤٹیبل ہے۔ بات سمجھ آئے نا، یہ علت پیش کی۔ میں نے کہا کہ وہ شاید وہ دیگر جو صالح ابن سیمان سے روایت کرتے ہیں اعمش، ان کے متعلق وہ بات کریں گے، تو اس کی طرف وہ نہیں آئے۔ کیوں؟ وہ اپنے لیکچر میں اعمش کی تدلیس اور اس کے بارے میں متعلق بات کر چکے ہیں آلریڈی۔
اگر وہ یہ بات کرتے تو انہی کا لیکچر اٹھا کے ان کے سامنے رکھتے کہ آپ کے اصول کے تحت تو اعمش کی تدلیس والی روایت صحیح ہوتی ہے جب وہ صالح بن سیمان سے روایت کرتا ہے. تو حالانکہ وہ اس طرف نہیں گئے. تو یہاں انہوں نے علت کیا بنائی اس روایت کے ضعف کی؟ مالک دار کو. مالک دار کے بارے میں بات کرتا ہوں، لیکن مالک دار کی روایت اور البانی کی موضوعات کے اوپر نہیں. ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے، کہ اسناد صحیح ہے، یہ روایت صحیح ہے، اور اس پہ عمل بھی دیکھیں آپ. پھر مصنف ابن شیبہ کے اندر بھی تخریج کرنے والے نے، تحقیم کرنے والے نے اس کو صحیح لکھا ہے. اب آتے ہیں فتح باری کی طرف، ابن حجر کی طرف. ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے، اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس کا وسیلہ بھی لوگ لیتے ہیں، وہ بھی وسیلہ بالکل جا بجا ہے. پھر بعد میں اس پہ آتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وروی ابن ابی شیبہ باسناد صحیح من روایتی ابن صالح ابن سیمان ان مالک الداری وکان خازن عمرہ. کہ یہ جو مالک داری ہے یہ کون ہے؟ یہ عمر کے خاص وزیر خزانہ تھے. قال اصحاب الناس، کہ انہوں نے کہا کہ اصحاب الناس کہا تو فی زمن عمر فجار رجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ استسقِ لی امتک فانہم قد ہلکوا. پھر وہ فاتی الرجال فی منام، تو وہ ایک پوری آگے گفتگو ہے. تو ابن حجر کہتے ہیں یہ روایت صحیح ہے. اور مالک دار جو ہے یہ شخص کون ہے؟ مالک دار یہ کون ہے؟ یہ ابن عمر کا خزائن تھا، خازن تھا. تو یہ بات سنیں، اب ابن حجر سے زیادہ محقق کوئی کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے، اور روایت کے موضوع پر، رجال کے موضوع پر ابن حجر سے زیادہ نہ کسی نے کام کیا ہے، نہ کوئی مائی کا لال شکل اٹھا کے میرے سامنے بیٹھ کے مجھے کہے گا کہ رضی صاحب میں یہ کہتا ہوں ابن حجر کی بات بعد میں ہے اور یہ ٹھیک پہلے ہے. ٹھیک ہے، یہ ابن حجر، اور ابن حجر نے یہاں بات روکی نہیں ہے. ابن حجر کہتا ہے، ابن حجر کی تحقیق ہے، وہ کہتے ہیں وہ شخص جس نے وہ خواب دیکھا ہے اور حضور کی قبر پہ جا کر کے کہا ہے وہ صحابی رسول، وہ بلال ابن حارث المزنی احد الصحابہ، یہ صحابہ کا دور ہے، صحابی ہیں وہ. تو صحابی جب یہ عمل کرے تو اس کے لیے شرک نہیں ہوا؟ قبروں پہ جا کر کے بعد وصال وہ نبی ہو یا غیر نبی ہو، شرک تو شرک ہے. ایسا نہیں ہے کہ سجدہ نبی کو کیا جائے تو شرک نہیں ہوتا اور کسی بت کو کرے تو شرک ہوتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. شرک ہے اپنی منویت کے ساتھ. تو یہ جناب ابن حجر کی تحقیق آ گئی، روایت صحیح ہے. ابن کثیر کی روایت صحیح آ گئی، صحیح ہے. اچھا مالک دار کون ہے؟ اچھا مالک دار کے متعلق آپ دیکھیں، مشہور تابعی ہیں. یہ طبقات الکبیر ہے، یہ طبقات کبیر کے اندر پورا چیپٹر ہے مالک دار کا. وہ کہتے ہیں یہ مشہور تابعی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خادم اور وزیر خزانہ تھے. اور ابن سعد نے مالک دار کے متعلق کہا کو جو ہے کہتے ہیں کہ بعض نے ان کو تابعین میں شمار کیا اور بعض نے ان کے تابعین ہونے میں شک کیا، مگر حقیقت کیا ہے کہ ابن سعد کہتے ہیں مالک دار تابعین میں شمار کیا گیا ہے. اور فرمایا کہ عمر کے آزاد کردہ غلام بھی تھے اور ابوبکر صدیق اور عمر فاروق سے روایت کرتی ہیں، اور ان سے ابو صالح سیمان نے روایت کیا ہے. اور کانا معروفن، مجہولاً نہیں. یہ کون ہے؟ طبقات کبیر ہے، انہوں نے اس کو روایت کیا مالک دار کے بارے میں. ٹھیک ہے، طبقات ابن سعد نے آپ کہتے ہیں. تو یہ مجہول کہاں ہے بھائی؟ تو یہ ساری جو کہانی ہے یہ کہانی نہ کروائیں خدا کے لیے. یہاں پر ایک بات اور میں کر دوں، یہ جو روایت ہے مالک دار والی، اس کے متعلق ائمہ کی فہرست ہے میرے پاس. میں صرف جواہر و منظم جناب امام ابن حجر الہیثمی یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو شخص خواب میں تھا جس نے یہ معاملہ کیا، جو عمل کرنے والا فاعل تھا، وہ ہوا روائے عن راعی المنام بلال ابن حارث المزنی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ صحابی ہیں اور پورا اس پہ کلام کیا اور کہا ہے کہ اس روایت پر جو ہے کسی کا کوئی نہیں ہے. اور پھر نیچے حکم دیتے ہیں، کہتے ہیں فعلم انہ یطلب منہ الدعاء بحصول الحاجات، کہ اس بات سے یہ وضع ہو رہا ہے، یہ عقیدہ لیا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ وصال کا مسئلہ ہو یا حیات کا مسئلہ ہو، اللہ کے رسول کا حیات میں رہنا یا وصال میں رہنا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس میں کوئی اختلاف ہے، کہ ایک ہی ہے کہ آپ اپنی حاجات کو اللہ کے رسول کی برگاہ میں سنا سکتے ہیں خطاب کے ساتھ. پھر آگے ایک لمبی بحث کر کے کہتی ہیں
وقدرت اللہ یتسبب فی حصول المسائل فی بسوالہ و شفاعتہ الی رب العز وجل فإنہ یتوسل بہ فی کل خیر قیلا، کہ یہ پوری آگے انہوں نے کلام کیا ہے کہ بروز الحاظ العالم و بعد فی حیاتہ و بعد وفاتہ، یعنی آگے قیامت تک کا ایک گفتگو ہے کہ اللہ کے رسول حیات میں ہوں یا وفات میں ہوں، ان سے اپنی اصول اجات رکھنا اور شفاعت اور بطور وسیلہ ان کو پیش کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کون علامہ ہاشمی ہے، روایت بھی لاتے ہیں، اس سے دلیل بھی پکڑتے ہیں، اور یہ پیٹ رول ہے علماء کا۔ میں تو طالب علم ہوں یار، میں طالب علم ہوں، لیکن میں ایک عرض کروں گا، یہ پیٹ رول ہے علماء کا، جس پہ علماء کا عمل ہو جائے، علماء جس روایت کو دلیل بنا کر کے اس سے اجتہاد کریں، وہ علماء کے نزدیک روایت صحیح ہوتی ہے۔ روایت جس روایت سے مجتہد اپنا اجتہاد لے، وہ روایت صحیح سمجھتا ہے، تب اس سے کسی بعد مسئلے کو اخذ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر اس کو مالک دار کو ایشو بنایا جائے تو البانی کے چچا جان اور زبیر احمد صاحب کے بزرگ حضرات، میں ادب سے نام لوں گا، جناب حافظ زبیر احمد زئی صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، میں ان سے بڑا اچھا موقع ہوں الحمدللہ۔ اچھا، یہ جو ہے زبیر احمد زئی، یہ کہتے ہیں کہ جب کسی کے بارے میں اختلاف پایا جائے، اور بعض نے مجہول کہا اور بعض نے اس میں ذکر کیا ہو صحابہ کرام میں، تو معرفت صحابہ لابی نعیم الاصفہانی کے حوالے سے لکھ رہے ہیں کہ امام ابو نعیم الاصفہانی انہوں نے اس کو یہ بات کہی ہے کہ جب کسی راوی میں اختلاف پایا جائے، بعض کہیں صحابی ہے، بعض کہیں تابعی ہے، اور بعض کہیں مجہول ہے، تو جس کے صحابی ہونے میں اختلاف ہو اور جرح مفسر ثابت نہ ہو تو وہ حسن الحدیث راوی ہوتا ہے، تو روایت ضعیف تو ہو ہی نہیں سکتی کسی اعتبار سے بھی۔ اب وہ بات آگی کہ حسن الحدیث راوی کے متعلق کیا ہے،